محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد. برای حضور سید الشهداء ابا عبدالله الحسین بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد. برای خشنود امام العصر امام زمان بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد. Please move forward as much as possible, please. Give more space for people coming late. Thank you. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. نئے سال کا آغاز ہو چکا. 1433 ہجری. اس تعلق سے اگر آپ کی نگاہوں میں مفاتیح الجنان ہے جو ادعیہ یعنی دعائیں جو محفوظ کی گئی ہیں بسند معصوم، ان میں کہنے والی ہستی نے یہی کہا ہے اور یہ مطالبہ ہے آپ سے کہ جب کبھی اس روز کو آپ اپنے درمیان پائیں تو اللہ کی ذات قدیم کو نہ بھولیں اور یہ کہیں کہ بہرحال تو قدیم ہے اور حاضہ سنۃ جدیدہ، اور یہ سال بھی ایک نیا سال ہے. تو اب اس نئے سال میں سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ فَاسْأَلُكَ فِيهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. پہلی چیز جس کا سوال کرے وہ کہ جسے طلب ہے، اور طلب اسی کو ہوتی ہے جو محتاج ہے. محتاج اسی کو یقیناً یہ لفظ مناسب ہے
جو صاحب احتیاج ہے، اور صاحب احتیاج ہمیشہ دست طلب کو دراز کرتا ہے اس کی بارگاہ میں کہ جس کا فیض اور فیضان قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ پروردگار مجھے شیطان کی وہ برائیاں، وہ تکالیف جنہیں وہ دینے پر آمادہ ہے، اس سے مجھے محفوظ کر، اس سے مجھے بچا لے، اس سے مجھے دور کر دے، اور مجھے وہ قوت عطا کر کہ جس کے نتیجے میں اپنے نفس امارہ بالسوء کو قابو کر سکوں، اس پر قدرت پا سکوں۔ نفس تو ہمہ وقت برائی کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے، نفس تو ہمیشہ آپ کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے، خاص کر وہ نفس جسے نفس امارہ بالسوء کہا گیا ہے۔ اس لیے پروردگار تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ دعائیں 1400 برس پہلے تعلیم دی گئی تھی، زمانہ آج آپ کے سامنے ہے، اسی لیے اس دعا کو ختم کیا ہے یہ کہہ کر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت کے بعد، معرفت کے بعد، راستے کی رہنمائی کے بعد اب تو ایک ہم پر کرم اور کر دے کہ اس قلب کو زیغ سے بچا لے، اس دل کو برائی سے دور کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، پروردگار اب تو اپنے پر لازم کر لے کہ ہم جو عصیان کے مارے ہیں، ہم جو خطا کے پتلے ہیں، ہم جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگار تجھ سے فقط دعا یہ ہے، تیری بارگاہ میں دست طلب اس طرح سے دراز کرتا ہوں کہ میرے قلب کو زیغ سے بچا لے، کجی سے بچا لے، ہر وقت ہدایت کے لیے آمادہ رکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار من لدن اپنے فیض کرم سے، پروردگار تو ہی تو ہے کہ جو رحمتوں کو جاری و ساری کرنے والا ہے، تجھ سے بہتر دینے والا کون ہے، تجھ سے بہتر عطا کرنے والا کون ہے، تجھ سے بہتر عطیوں کا پہنچانے والا کون ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ خدا جانتا ہے اور خدا شاہد ہے کہ ہم نے یہ 14 صدیاں ایسے نہیں گزاری، انہی دعاؤں کے ساتھ یہ 14 صدیاں گزری ہے۔ آج حسینی ماتمدار جب مجالس میں دنیا میں جہاں بھی شرکت کرتے ہیں، یہ عطائے خداوندی کا نتیجہ ہے، یہ فیضان قدرت کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہم بچائے ہوئے ہیں، اور بچانے والا کوئی نہیں ہے، ایک ہے، یاد رکھیے، ان سب کا مبدا ایک ہے، اور وہ کوئی نہیں سوا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسلامہا۔ محرم کا آغاز ہے، ابتدائے محرم ہے، اس نام کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، اس نام کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں۔ آنے والا جب ہاتھوں میں آیا تھا نا تو دیکھا کہ باپ رو رہا ہے، تو بیٹی نے بابا کی صورت کو دیکھ کے کہا بابا آپ کے ہاتھوں پہ چھوٹا نواسا ہے اور آپ روتے ہیں۔ کہا بیٹی نہ گھبرانا، نہ گھبرانا بیٹی، قتل کیا جائے گا تمہارا حسین۔ بے اختیار کہا بابا اس دن کوئی نہ ہوگا، آپ نہ ہوں گے، اس کا باپ نہ ہوگا، اس کا بھائی نہ ہوگا، میں نہ ہوں گی۔ کہا کوئی، تو بابا پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہو؟
یہ ماں کا دل تھا، 14 صدیاں گواہ ہیں، ہم مسلسل رو رہے ہیں، اور یہ تاثیر فاطمہ زہرا ہے، یہ دعاؤں کا اثر ہے، جو شہزادی کی دعائیں ہیں کہ بے اختیار جب باپ نے کہا تھا کہ پروردگار قوم کو خلق کرے گا، تو میری شہزادی نے کہا تھا بابا رونے کے لیے خلق ہونے والی قوم کو مجدہ ہے، یہ مجدہ ہے، یہ پیغام ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اس وقت تک فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ میرے لال کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ اس اطمینان قلب کے ساتھ اس مجلس میں ہم آئے ہیں، اس راحت کے ساتھ ہم اس مجلس میں آئے ہیں۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خدا آپ کی حیرانیوں کو ختم فرمائے، اس لیے کہ ہم میں جو کوئی بھی ہے، یقین جانیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، سب کے سب مل کے اسی یکا و تنہا حسین پہ رونے کے لیے جمع ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایسی عبادت ہے جو قیامت تک کے لیے قائم رہنے والی ہے۔ یہ جملے، یہ باتیں، یہ اب تک میری فکر اضافی نہیں ہے، یہ عین اسلام گفتگو کر رہا ہوں، اور عین اسلام گفتگو جب ہوتی ہے تو وہ عین عبادت ہے۔ گفتگو اگر عین عبادت ہے تو وہ دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے، جو گفتگو دین کے دائرے سے خارج نہیں ہے وہ اسی دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کا دین ہے وہی آپ کی دنیا ہے، جو آپ کی دنیا ہے وہی آپ کا دین ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کیے جا سکتے ہیں، نہ ممکن ہے، نہ ہونا چاہیے۔ یہ اصول ہے زندگی گزارنے کا، اور اسی عنوان کو میں نے ان مجالس کے لیے قائم کیا ہے۔ دیکھیے آغاز ہے، اور آغاز گفتگو میں ایک دیباچہ ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے سننے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے تازہ بتازہ سن رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے، مگر سب کے لیے ظاہر ہے کہ میرا معروضہ یہ ہے کہ عنوان پر توجہ خاص رہے، اس لیے کہ یہ عنوان ایک سینس چاہتا ہے، اور وہ سینس ہے سینس آف پارٹیسپیشن۔ اگر یہ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہوگا یہ عنوان ایک مونولوگ ہو کے رہ جائے گا، یہ ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنا آپ سوچتے ہیں سوچئے، جتنا میں سوچ رہا ہوں یا سوچ چکا ہوں ظاہر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں دیے ہوئے مختصر سے وقت میں ہم تفصیلاً اور یوں سمجھیے کہ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب اس عنوان کا اعلان کیا گیا تو ایک تقاضا جو ہوتا ہے وہ حتماً ہوتا ہی ہے کہ اس کا کوئی انگریزی ترجمہ بھی اگر ہو جائے، دین اور دنیا، اس کا انگریزی ترجمہ ہو جائے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا، میرا فقط معروضہ یہ تھا کہ اس عنوان کو اسی طرح سے بتلا دیا جائے، دین اور دنیا۔ بھی اس میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ لفظ اور میں کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ لفظ اور میری جانب سے یہ اردو زبان کا اور تھا، اس کو انگریزی میں اور کر دیا گیا، سوچ کی حد تک، کہیں اور نہیں، سوچ کی حد تک لکھا نہیں گیا، سوچ کی حد تک، اور اس میں ایک بہت بڑا عنوان میں انقلاب پیدا ہو گیا، گویا یا دین یا دنیا۔ یعنی اگر عنوان کو اگر اردو زبان سے آپ اس وقت بلند کر دیں اور انگریزی کا وہ پنکچویٹنگ فیکٹر اس میں ایڈ کر دیں تو آپ محسوس یہ کریں گے یا یہ لے لو یا یہ لے لو۔ مطلب قطعاً یہ نہیں تھا، مقصد قطعاً یہ نہیں تھا، میں تو عنوان دے ہی رہا تھا یہ کہہ کر دین
تنہا نہیں ہے یعنی دنیا کے ساتھ ہے، دنیا تنہا نہیں ہے مگر دین کے ساتھ ہے، جہاں دین اور دنیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں لفظ اینڈ مجھے کہنا چاہیے تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ کی بالغ فکر اس عنوان کا ساتھ دے رہی ہے، دے رہی تھی، دیتی رہے گی، تو اس میں اضافہ نہیں تھا۔ اطمینان ایک دوسرا تھا، اور وہ یہ کہ لفظ دین اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ دنیا اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دین بھی یہ لفظ قرآن میں مستعمل ہے، استعمال کیا گیا۔ دنیا بھی جو لفظ ہے وہ قرآن مجید کا عطا کردہ ہے۔ دین قرآن کی جانب سے، دنیا قرآن کی جانب سے، اس میں کوئی امکان ہی نہیں تھا اس بات کا کہ اس میں ایک ایسے لفظ کا اضافہ کر دیا جائے جس سے یا کی بو آئے، جس سے اور کی بو آئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں تو ایک باہمی یگانگت پیدا کی جا رہی تھی جس میں کم از کم اپنے سننے والوں کو میں یہ کہہ سکوں کہ دین اور دنیا یعنی دین کی معیت میں دنیا ہے، دین کے ساتھ دنیا ہے، دین کے بغیر دنیا کا تصور نہیں ہے، اور اگر دنیا ہے تو وہ بغیر دین کے قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی بھی دنیا کا تصور اگر کوئی قائم بدون دین، بغیر دین کرنا چاہے تو ایسی دنیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، چاہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، چاہے کہ اس پر بحث کی جائے۔ اب دنیا بسانے والے اپنی دنیا خود بنائیں، خود بگاڑیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے تحت اگر کوئی دنیا بسائی جائے گی تو وہ دنیا عین دین ہوگی، بدون دین نہیں ہو سکتی۔ یہ مقدمہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کر لینا چاہیے، اور وہ بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ دین ہمیں جو دے رہا ہے وہ بڑا پریمیٹیو ہے اپنے نیچر میں۔ دین کی کیفیت بہت ہی ابتدائی ہے، اور اس ابتدائی شکل اور حیت میں دین جو پیغام دے رہا ہے وہ آج کی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تصورات ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہم ان تصورات کے عادی ہیں، آج سے نہیں عادی ہیں، 1400 برس ہو گئے یہ تصورات ہم تک پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم سے کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں تمہاری دنیا آباد نہیں ہے، تمہاری دین میں تمہاری دنیا بستی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ ہم سے کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو دینے والے مسلسل دیے چلے جا رہے ہیں۔ میں کسی ایسے موقف میں نہیں ہوں کہ جہاں پہ اعلان جنگ کر دوں ان لوگوں سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا اختلاف رکھتے ہیں، مختلف ہیں۔ یقیناً ہوں گے ان کے لیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دین ہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جہاں دین کا تصور نہ ہو تو وہاں ایسوں کی دنیا بستی ہوئی نظر نہیں آتی، اجڑی ہوئی ضرور نظر آتی ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی کسی ایسے موقف میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے کہ جہاں پہ باقاعدگی سے یہ کہا جائے کہ ان سے الجھیں، ان سے مکالمہ کریں، ان سے مجادلہ کریں، ان سے مباحثہ کریں، ان سے کوئی ایسی صورت قائم ہو جائے جس کے نتیجے میں چیزیں طے ہو جائیں۔ ہمیں چیزوں کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے چیزوں کو طے کر رکھا ہے۔ یہ میرا موقف ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے۔ مجھے کبھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو یاد رکھیے ایک بات کہ میں نے ایک ہی ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے، وہ یہ کہ اب یہ دور نہیں ہے جس میں اب آپ کہیں گے کہ ہم منوائیں گے۔
حجتیں قائم ہونے کے بعد ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم منوائیں. اب انسان کے لیے جب تک ہدایت کے دروازے وہ نہ کھولے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس کی جانب سے ہدایت ہے، ہدایت فیض ہے، فیض عطا ہے، عطا کرم ہے، کرم فضل ہے، فضل نعمت ہے. اگر یہ نعمت نہیں پہنچ رہی ہے تو میں نعمت کا پہنچانے والا تو نہیں ہوں، میں نعمت کا دینے والا تو نہیں ہوں، میں گرانٹر تو نہیں ہوں، میں بیسٹور تو نہیں ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کام دوہرا دینا ہے، سبق کو دوہرانا، اور اچھے سبق کو بار بار دوہرانا، تاکہ بچوں کے ذہن میں یاد رہ جائیں یہ باتیں، یاد دہانی میں آ جائیں یہ باتیں. اس لیے یہ مجلسیں ہیں، اسی لیے یہ ماتم ہے، اسی لیے یہ گریہ ہے، اسی لیے یہ نوحہ ہے. جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں ہماری یادداشت کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے، دوہرائے جانے کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب اگر یہ نعمت کسی پہ کھلتی نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ ادارہ ہے، کوئی نہیں ہے. بس اب اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ان نعمتوں کو ان تک پہنچا دے کہ جو نعمت لینے کے قابل ہو. جہاں آپ کے دامن ہی میں گنجائش نہ ہو تو وہاں نعمت کیسے آ سکتی؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک فکر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلی تقریر ہے، موضوعاتی تقریر ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کا یہاں طریقہ مجالس کا کیا رہتا ہے، کس انداز کی مجلسیں آپ برپا کرتے ہیں، مگر ایک اطمینان ضرور ہے کہ چونکہ ہمارا سب کا ایک ہی محور اور مرکز ہے اور وہ ہے ذات سید الشہداء، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فکر علیحدہ نہیں ہو سکتی. زبان مختلف ہو سکتی ہے، فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، طرز بیان جدا گانا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ دلیل دینے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، زبان لہجہ یا اس کا یوں سمجھیے کہ باطن مختلف ہو سکتا ہے، مگر حقیقت میں روح فکر ایک ہے. اور جب روح فکر آپ کی مربوط از قرآن ہو، قرآن سے اس کا تعلق ہو، تو پھر اس میں اختلاف رنگ کا، نسل کا، کاسٹ کا، کریڈ کا، کلچر کا، لینگویج کا پھر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ہے قرآن کا احسان ہم سب پر. سورہ مبارک آل عمران کلام مجید کا تیسرا سورہ. یاد رکھیں نوجوان خاص طور پر کہ سورے کو پڑھتے ہوئے ذرا سا یہ دیکھیں کہ اس کا قبیل کیا ہے، یعنی یہ سورہ کہاں نازل ہوا، کب نازل ہوا، محل نزول کیا تھا، موقع نزول کیا تھا. یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ قرآن ایک اسٹڈی مانگتا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ آپ اس کو توجہ سے پڑھیں. قرآن نے کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ آنکھیں بند کر کے اسے پڑھتے رہیں. کبھی قرآن کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ اندھی قرأت ہو، اندھا حافظہ ہو. نہیں، قرآن نے کبھی نہیں چاہا. قرآن نے چاہا کہ آؤ جستجو کی منزل پر آؤ، تحقیق کی منزل پر آؤ، تفتیش کی منزل پر آؤ، جاننے کی منزل پر آؤ، ماننے کی منزل پر آؤ، پہچاننے کی منزل پر آؤ، اور دیکھو تو صحیح کہ یہ سورہ کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کس منزل پر آیا ہے. تو جتنے بھی جمہور مفسرین ہیں، خصوصاً الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی کی ایک بڑی بلیغ تحقیق ہے جس پر تقریباً اجماع امت ہے، خاص طور پر جب ترتیب نزول قرآن کی بات کی جاتی ہے. قرآن مجید کا یوں تو تیسرا سورہ ہے، بدرجہ ترتیب نزولی ترتیب نہیں، موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں یہ تیسرا سورہ ہے بعد فاتحہ و بقرہ. لیکن نزولی ترتیب میں علماء اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جب سرکار رسالت مآب نے ایک مرتبہ ہجرت فرمائی ہے اور مکے سے مدینے تشریف لائے ہیں تو بڑے بڑے سورے ایک مرتبہ وحی کی صورت میں آنا شروع ہوئے. اس میں پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے، یعنی مدنی زندگی میں آنے والا پہلا سورہ. یہاں ایک بات کو روک کر یہ کہوں کہ یاد رکھیے
114 سورے ہیں کلام مجید کے، 86 سورے 86 چیپٹرز کلام مجید کے وہ ہیں جو مکی زندگی میں آئے ہیں۔ اگر آپ بقرہ کو کھولیں اور بقرہ کے بالکل آغاز میں چلے جائیں، جہاں رکوعات کی تعداد، آیات کی تعداد اور جہاں پہ محل نزول لکھا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ بتلایا یہ گیا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کا نزولی ترتیب میں نشان 87 ہے، 87 ہے۔ یہ کون سا سورہ ہے؟ یہ بقرہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا سورہ 88 چیپٹر انفال ہے۔ اس کے بعد آنے والا چیپٹر آل عمران ہے۔ تو نزولی ترتیب میں اس کا نشان، اس چیپٹر کا نشان ہے 89 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن۔ اور اس انداز سے کہ جہاں پر سب کے سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے پاس، یعنی یوں سمجھیے بین الفریقین گفتگو کر رہا ہوں، ہر مسلک کا نمائندہ مفسر اور ترجمہ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ کم و بیش پہلی 80 آیتیں اس وقت آئی ہیں کہ جب نجران کے نصارہ سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آئے اور وہ بحث و مباحثے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کچھ گفتگو عیسیٰ کے متعلق کریں، تو علماء اسلام نے کہا ہے کہ 80 آیتیں پہلی 80 آیتیں کم و بیش وہ ہیں کہ جو نصارائے نجران کے آنے پر نازل ہوئی ہیں سورہ آل عمران کی۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں سے ایک آیت کو، بڑی پرائمری آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، اس کو میں نے اپنی تقاریر کا عنوان رکھا ہے۔ یقین جانیے عنوان میں یہ تو ضروری نہیں تھا کہ چونکہ لفظ دین اور دنیا ہے تو کہیں سے وہ آیت نکالی جائے کہ جس میں یہ دو لفظ آتے ہیں۔ میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جس میں تذکرہ اگر سمجھ میں آ جائے تو دین بھی اس آیت میں ہے، دنیا بھی اس آیت میں ہے، بشرطے کہ سمجھ میں آئے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا بارہا پڑھنا، مکرر پڑھنا، تکرار سے پڑھنا، معانی سے پڑھنا، مفاہیم سے پڑھنا خود آپ کو اس سمت میں لے جائے گا جس میں ایک دن آئے گا کہ قرآن آپ پر کھلتا چلا جائے گا۔ تمام لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ آیت ہے کلام مجید کی جس میں اپنے ایگزسٹنس پر، اپنے ایور لاسٹنگ ایگزسٹنس پر خود پروردگار علی اعلیٰ گواہ بن رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ علماء اسلام اس موقع پہ عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ چاہتا تو اس کا وجود کسی کے سامنے نمایاں بھی نہ ہوتا۔ اس نے چاہا کہ نمایاں ہو، اس نے چاہا کہ اعلان ہو، اس نے چاہا کہ اظہار ہو، تو وہ انسانوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان نمایاں ہو گیا۔ یہ اس کا منشا، یہ اس کی قدرت کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانوائے، اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو آشکار کرے، اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو متعارف کرے، تو بے اختیار اس نے کہا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا۔ وہ خود گواہ ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق پرستش نہیں ہے، کوئی لائق بندگی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملائکہ بھی گواہ ہیں کہ وہ ہے جو لائق بندگی ہے حتماً۔ اور پھر یہی نہیں، والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
وہ جو اولل علم ہیں، وہ جو صاحبان علم ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ یقیناً گواہی یکتائی کی ہے، یقیناً گواہی تنہائی کی ہے، یقیناً گواہ اس کے اللہ ہونے کی ہے، یقیناً گواہ اس کے خالق ہونے کی ہے، یقیناً گواہ اس کے معبود حقیقی ہونے کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب گواہی ہے، قائماً بالقسط، وہ عدل و قسط کا مرکز ہے، وہ عین عدل و قسط ہے، وہ عدل و قسط کے بدون نہیں ہے، وہ قائم بالقسط ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر ایک مرتبہ تکرار ہوئی لا الہ الا ہوا کی، اور اس کے بعد دو صفتوں کو بتا دیا، انگریزی میں ترجمہ کیا آل مائٹی آل وائز، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ہے جو بڑا زبردست ہے، وہ ہے جو صاحب قدرت ہے، وہ ہے جو صاحب حکمت ہے۔ اس کی قدرت اس کی حکمت سے الگ نہیں ہے، اس کی حکمت اس کی قدرت سے علیحدہ نہیں ہے، اس کا غلبہ اس کے اقتدار کے بدون نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جس کا احاطہ ذہن انسانی نہیں کر سکتا، وہ ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں کسی صورت میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ سمجھنا ہے تو یا وہ خود سمجھائے، یا ملائکہ سمجھائے، یا وہ سمجھائے جو اولو العلم ہو، ان کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے ایک ایسی فکر کی صورت ہے۔ دیکھیے، اگر ذرا سی تقریر میں کہیں زبان اور بیان میں کسی حوالے سے آپ محسوس کریں کہ ابہام ہے، کوئی اشکال ہے سمجھنے میں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں سمجھتے ہی آتی ہیں۔ فوری طور پر کسی شے کو سمجھ لینا ظاہر ہے نہ ہم سمجھ پاتے ہیں نہ آپ سمجھ پاتے ہیں، لیکن اس میں ایک ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے، اس ہمت کو باقی رکھیے۔ اور دیکھیے، میں نے عرض کیا ہے آغاز ہی میں، یہ فیض ہے سید الشہداء کا۔ خدا گواہ ہے، آپ یقین جانیے، آج پہلی محرم ہے نا، اخبارات اٹھا کے دیکھیے دنیا کے، پہلی محرم کو کسی اور سے بھی منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج تک تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے دیا کیا ہے، آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ انہوں نے دیا کیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ایک ضد تو تھی کہ یہ تنہا ہم کیوں ان کو رہنے دیں، ان کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ہی باقی رہ سکتے ہیں، ہمارے بغیر باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ بہرحال اس میں بھی ایک معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہوئی کسی کی، مگر یہ طے ہوا اس زمانے میں کہ کسی کو ہماری ضرورت ہوئی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہماری ضرورت کسی اور کو ہو جائے؟ یہ قابلیت ہے، یہ قابلیت ہے، اور قابلیت ہماری نہیں ہے، دین ہے اللہ کی، جو دین کی صورت میں ہم تک آئی ہے۔ یہ وہ قابلیت ہے جس کے نتیجے میں آج دنیا آپ پہ بھروسہ کرتی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ اپنے نام کو ملا دو، شاید کہ ہم بھی بچ جائیں، شاید کہ ہم بھی بچ جائیں۔ نوح کے سفینے میں پرندے بچ گئے تھے، شرط تھی نوح کے سفینے میں بیٹھنے کی۔ تو آپ تو ہماری ہی طرح کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے ہیں۔ اللہ آپ کو رکھے، اللہ آپ کو رکھے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم آپ کو رکھیں، اللہ آپ کو رکھے۔ تو محسوس یہ ہوا کہ آپ نے پہلی محرم کو لیا تو لگ بھگ مجھے محسوس تو یہ ہوا کہ یہ واسطہ ہے جیسے کہ دیا جاتا ہے، پروردگار حسین کا واسطہ کہ انہیں بھی تو محفوظ کر لے، انہیں بھی تو محسوس کر لے۔ یہ نام آتا ہے اور ظاہر ہے کہ میں نام ممبر سے نہیں لیتا، احترام ممبر ملحوظ خاطر ہے۔ یہ ممبر انتہائی پاک و پاکیزہ مقام ہے، اس پر نام لینے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جہاں سے معصوم کے اوصاف بیان ہو وہاں سے میں غیر معصوم کا کیا تذکرہ۔
پاس ظاہر ہے کہ یہ میں اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں، مجھے آپ کی عقیدہ یا جو آپ کا طریقہ ہے آپ اپنی حد تک رکھیے، مگر یہ میرا اپنا طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں بلا وجہ کی گفتگو کرتا ہوں، خاص طور پہ وہ کمزور نام، وہ نام کہ جو اپنا سہارا نہ بن سکے، ان کا تذکرہ میں کاہے کے لیے کروں۔ آج بھی حسینی بیساکھی چاہیے، آج بھی وہ کرچس چاہیے۔ حسین کا نام لیا، حسن سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ دو بیساکھیاں ہیں امت کے لیے، جب تک یہ نہیں ہوں گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیے وہ قوم جس کے پیر میں لنگ ہو، وہ قوم ان بیساکھیوں کے بغیر نہیں بڑھ سکتی۔ یہ بیساکھیاں ہیں امت کو اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ دیکھو ضرورت کے وقت کام لے لینا۔ ہاں آپ نے کام لیا حسب توفیق، آپ نے کہا کہ بھائی پہلی محرم ہے، ان کا تذکرہ بھی رہ جائے، کچھ ہماری بھی بات رہ جائے گی، مگر اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ راہ حق میں مارے جانے والا جب تک کہ ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ راہ حق میں مارے جانے والا کہلایا نہیں جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے، کچھ اشارے ہیں، کچھ استعارے ہیں، آپ کی فکر کے حوالے ہیں۔ میں صرف عرض یہ کروں، یہ قرآن ہے اور ہم قرآن کو اپنی فکر کا محور اور مرکز بناتے ہیں۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ گنجائش تو بہت ہے گفتگو کرنے کے لیے، مگر ایک بات جس کا میں خاص طور پر اپنے سننے والوں سے اور نوجوانوں سے خاص طور پر مطالبہ کروں کہ قرآن کو اردو میں پڑھیں، گجراتی میں پڑھیں، آپ انگریزی میں پڑھیں، کامنٹری میں آپ مثلا یہ کہ میر احمد علی کو لے لیجئے، عبداللہ یوسف علی کو لے لیجئے، آپ کامنٹریز میں اردو آئیں تو ہمارے مولانا مقبول احمد کو لے لیجئے، آپ مولانا فرمان علی کو لے لیجئے، نہیں آگے بڑھ جائیے آپ ترجمے میں آ جائیے تو ابو العلا مودودی کو لے لیجئے، آپ اشرف علی تھانوی کو لے لیجئے، آپ اگر اور ترجمے پہ آگے بڑھ جائیں محمود الحسن ہاشمی کو لے لیجئے، یعنی بے تحاشا تراجم موجود ہیں۔ ہر ترجمے پر نظر ڈالیے، پڑھیے، سمجھیے، دیکھیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بڑی وسعت ہے ہمارے قلب میں۔ ہم اپنے تنگ نگہی کے ساتھ مجلسوں میں نہیں آتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو نہ پڑھو، فلاں کو۔ دیکھیے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ عجیب و غریب محفل ہے، اس میں ہم دروازوں کو بند نہیں کرتے۔ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے مسالک میں، محافل میں، اپنے جاننے والوں میں کہ تذکرہ کرتے ہوئے دروازوں کو بند کر کے تذکرہ کرتے ہیں، کچھ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ قیامت میں یہی در و دیوار گواہ بن جائیں گے کہ تم تذکرہ کس کا کر رہے تھے۔ وہ آنے والے کی سماعت نہیں چاہیے، اس دیوار کو بھی سماعت ہے، اس دروازے کو بھی سماعت ہے، یہ سن رہا ہے، یہ بیان کرے گا۔ آپ اس سے نہ گھبرائیں، دروازے کھلے رکھیے، آنے والا آئے، اس لیے کہ ہم جس موقف کی وضاحت کر رہے ہیں وہ موقف قرآنی موقف کے سوا نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی ہے قرآن سے ہے، آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ فکر ہے، اس فکر پر نظر ڈالیے۔ اب اس کے بعد گفتگو میں ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہاں ہمارے پاس ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان میں بہت امکانات اب بھی موجود ہیں، آپ کے پیغام کو سنتے ہیں اور یقین جانیے آج بھی آپ کی طرف اپنی توجہات مبذول کرتے ہوئے آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور نتیجے میں یوں سمجھیے کہ دامن بھر کے اٹھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، آج بھی یہ فیض خداوندی ہے، یہ صدقہ ہے پنجتن پاک علیہم السلام کا کہ جس میں اپنے دامن کو بڑے پرمغز انداز سے یہ بھرتے ہیں اور اٹھ کے جاتے ہیں، ایسی باتیں جو انہیں کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ یہ میری بات کو بہت غور سے سنیے، کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہترین خطیب ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو معصوم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، ہم قرآن کو معصوم کی نگاہ سے بیان کرتے ہیں، ہم اپنی فکر کو شامل نہیں کرتے، ہم اپنی فکر کو داخل نہیں کرتے۔ کلام مجید کے سورے نے اس آیت کو پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو اگر سمجھنا ہے اللہ کی ذات کو، دیکھیے جب تک یہ ذات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا، جب دین سمجھ میں نہیں آئے گا تو دنیا کہاں سمجھ میں آئے گی۔ لہذا بنیاد کو، کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہے میں نے یہی کہا، بنیاد کو مستحکم کرنے
کرنے کی ضرورت ہے. اگر بنیاد مستحکم نہیں ہے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے دیکھیے عجیب ہدایت کا طریقہ ہے پروردگار علی اعلیٰ کا, اور اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو عجوبہ ہو, بلکہ عجیب لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس میں تعجب ہے. یا اللہ خود بتائے کہ وہ کون ہے, یا اس کے ملائکہ بتائیں کہ وہ کون ہے, یا وہ بتائے جو علم رکھتا ہو. embedded in knowledge, اس کا ترجمہ ہے اولو العلم, صاحبان علم, ارباب علم, جو embedded ہیں, rooted ہیں. یہ سطحی نہیں ہے. سطحی کا مطلب اکتساب کے نتیجے میں نہیں ہے, کسب کیا ہوا علم نہیں ہے, دنیا کے انسٹیٹیوشن سے لیا ہوا علم نہیں ہے, بڑے نے چھوٹے کو پہنچایا ہو ایسا علم نہیں ہے, بارش بزرگ نے کسی بچے کے حوالے کیا ہو ایسا نہیں ہے. میرے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیے. یہ اکتساب کے نتیجے میں نہیں ہے, یہ کسب کیا ہوا نہیں ہے, یہ خریدا ہوا نہیں ہے, یہ کمایا ہوا نہیں ہے, یہ من لدن ہے, اللہ کی بارگاہ سے ہے. اس علم کو سمجھیے, پہلے سمجھیے کہ لینے والا دینے والا ہے کون. میں براہ راست دین سمجھانے لگ جاؤں, بلا وجہ کی گفتگو ہوگی. پہلے سمجھیں تو کہ دین سمجھاتا کون ہے. اگر یہی سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ ہے اسی گفتگو کا. اسی لیے پروردگار نے ایک پروٹوکول کو قائم کیا کہ دیکھو مجھے پہچاننا ہے, میری ذات کو جاننا ہے, مجھے یکتا معبود حقیقی جاننا ہے, میرے مثل کسی اور کو نہیں جاننا ہے. احدیت, سمدیت, لم یزلیت کو اگر سمجھنا ہے تو یاد رکھو یا میں سمجھاؤں یا میری ایک مخلوق ملائکہ سمجھائیں یا اولو العلم سمجھائیں. بات ذرا سا آگے اور بڑھاؤ, اللہ کی ذات سے گناہ کا تصور ہے؟ جواب آئے گا نہیں. ملائکہ کی ذات سے گناہ کا تصور ہے؟ جواب آئے گا نہیں. اب رہ گئی بات اولو العلم کی, تو دنیا یہ کہے دو تو رہے معصوم, یہ غیر معصوم. میرے معروضے کو سن لیجئے, اگر ہم یہ پہلی تقریر کو صحیح طور پہ درک کر سکے, یقین جانیے میری منزل آسان ہو جائے گی. آپ کی فکر تو بہت بلند ہے, آپ کی فکر تو ماشاءاللہ بہت بلند ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے اپنے آپ کو سمجھانے دیجئے. یہ میں اپنے آپ کو سمجھانے کا موقع لے رہا ہوں آپ سے. دیکھیے نا, یہ اس کا عدل نہیں ہوگا, یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو تو مبرہ کر دے, ملائکہ کو بھی بلند کر دے, مگر اولو العلم میں جب مودودی تذکرہ کرنے پہ آئے تو کہیں وہ جو علم رکھتے ہو. تو بھائی آپ نے ترجمہ اس لیے کیا کہ آپ یہ سمجھنے لگے اگر یہ ترجمہ نہ ہو تو آپ نہیں ہوں گے. لیکن قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش نظر رکھ کے ترجمہ نہیں کیا جاتا. قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ بلند ہو کے, عمومی سطح سے بلند ہو کے ترجمہ کیا جاتا ہے. اس میں اپنے آپ کو داخل کر کے ترجمہ نہیں کرتا. خارج کیجئے, خارج کیجئے. یہ کہاں سے آپ نے استنباط کیا, یہ کہاں سے آپ نے لیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کہہ بیٹھے کہ وہ جو صاحبان علم ہے اس سے مراد امت کے علماء ہیں. یہ آپ نے ترجمہ کر دیا, یعنی امت کے علماء گواہی دے تو اللہ. یہ انصاف کہاں کا ہے, یہ کیسا عدل ہے. ارے یہ تو صریح ظلم ہو جائے گا, یہ ظلم ہو جائے گا. شہادت کے لیے عصمت ہے, عصمت.
اگر عصمت نہیں ہے شہادت نہیں ہے. سن لیجئے, اس لفظ کو محفوظ کر لیجئے. وہ شہادت جو شہادت ہائے اولا میں ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ گواہ نہ بنتے, دیکھیے یہی تو بات ہے, نہ اللہ نظر آتا ہے نہ اس کے ملائکہ سامنے آتے ہیں, انہی کو سامنے بھیجتا ہے جو اولو العلم ہیں, صاحبان علم ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بیک وقت وہ نمائندگی کر رہے ہیں, اس کی حکمتوں کی نمائندگی, اس کی قدرتوں کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں انسانوں کے درمیان. تو کبھی نبی بن کے آتا ہے, کبھی وصی بن کے آتا ہے, کبھی ولی بن کے آتا ہے, کبھی امام بن کے آتا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں, یہ اس کی حکمتیں ہیں. اب اس کو اگر سمجھنے ہی کے لیے انسان تیار نہ ہو اور یہ کہے کہ نہیں اس سے مراد تو امت کے علماء ہیں, یہ آپ سمجھیں اور اللہ آپ کو سمجھائے. میرے پاس تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر اس سے زیادہ کی گفتگو نہیں ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال نے کہا تھا, یہ بہت پہلے اقبال نے کہا تھا, یعنی 75 برس پہلے اقبال نے کہا تھا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کو ہوئے کس درجہ فقیہان حرم, فقیہان حرم بے توفیق. ترجمہ کرنے والا کہہ رہا ہے اولو العلم امت کے علماء ہیں, اقبال کہہ رہا ہے بے توفیق ہیں, ان کو توفیق ہی نہیں ہے. جنہیں توفیق نہ ہو وہ اللہ پر گواہ کیسے بنتے ہیں؟ ان فقیروں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, جو سکھاتی نہیں انسان کو غلامی کے طریق. اقبال نے کہا یہ کون ہے, یہ چاہتے ہیں کہ انسان غلامی میں مبتلا رہے, انسان ان کا محتاج رہے, انسان ان کے زیر اثر رہے, انسان انہی کی مالا جپتا رہے. یہ چاہتے یہ ہیں. ان کا تو تقاضا یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں وسعت پیدا نہ ہو, یہ اپنے محتاج رکھنا چاہتے ہیں. 75 برس پہلے اقبال نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں فقیہان حرم. اور یہ کون ہے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزرو دلق اویسو چادر زہرا. پھر اقبال ہے, یہ بھی اقبال ہے. وہ فقیہ حرم, یہ شیخ حرم. اب امت انہی میں پھنسی ہوئی ہے, امت انہی میں پھنسی ہوئی ہے. ان سے اللہ کو سمجھنا چاہتی ہے, ان سے رسول کو سمجھنا چاہتی ہے. ایک وہ جو بے توفیق ہے, دوسرا وہ جو سارق ہے, چوری پہ آمادہ ہے, جو سرقہ لگاتا ہے. یہ اقبال ہے, امت کا مفکر ہے, مفکر اسلام بھی کہا ہے. ایران میں تو مطالعاتی یعنی یوں سمجھیے کہ پورے مراکز قائم ہیں اقبال کے تعلق سے, اسٹڈی سینٹرز ہیں جو کہ موجود ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. میری تقریر میں دیکھیے 10 منٹ باقی ہے, میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. پروردگار علی اعلیٰ کا احسان ہے, نہ کسی فقیہ حرم کے حوالے ہمیں کیا, نہ کسی شیخ حرم کے حوالے ہمیں کیا, نہ ہمیں کسی اس دنیا گزرتی ہوئی دنیا کے کسی عالم کے حوالے کیا. ہم سے تو کہا دیکھو یاد رکھو تمہیں ہم محتاج رکھیں گے ہی نہیں, بشرطے کہ تمہیں گھرانے سے وابستہ ہو جاؤ, ایک گھر. اب دنیا اس سے حسد کرتی ہے, حسد کرے. دنیا جلتی ہے, جلے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. دیکھیے لفظ ہے فضل. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. دنیا انسانوں کے اس گروہ سے حسد پہ آمادہ ہے جس کو فضل سے ہم نے عطا کیا, فضل سے. یہ
کسب نہیں تھا ان کا. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا آپ سے, اکتساب نہیں تھا. کوئی دنیا میں پوری تاریخ آپ کے سامنے, امامت کی تاریخ ہے نا, 250 برس کی تاریخ ہے آپ کے سامنے. کسی مرحلے پہ آپ بتائیے کسی نے تعلیم دی ہو؟ یہاں سے تو ملی ہے ضرور, مگر وہاں سے دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہا دیکھو یہ فضل تھا اللہ کا جو عطیہ خداوندی کی صورت میں ان تک پہنچ رہا تھا. اس پر حسد کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں دیا, جو انہوں نے نہیں پہنچایا, جو ان کے ذریعے نہیں ملا, اس پر حسد کرتے ہیں. ان کا کیا کام, اس سے ان کا کیا تعلق؟ یہ تو ہم اپنی بارگاہ سے دے رہے تھے نا. ان کو حسد اس بات پر تھا کہ گھرانہ ایک, اسرہ ایک, عائلہ ایک, قبیلہ ایک, طریقہ ایک, سب کچھ ایک کو کیوں ملے؟ تو بھئی یہ تو اس کی حکمتیں تھیں کہ اس نے چاہا اتنا ایک ہے وہ اپنی ذات میں کہ ایک ہی گھرانے کو اس نے دیا. اتنا ایک کہ اس نے ایک ہی گھرانے کو دیا. تو اب وہ کتاب بھی دے تو اسی گھرانے میں دے, حکمت بھی دے تو اسی گھرانے میں دے, ملک عظیم بھی دے تو اسی گھرانے میں دے. مجھے اور آپ کو حسد کس بات کا؟ میں نے کیا دیا, مجھ سے کیا لیا؟ وہ دے رہا تھا اس لیے کہ وہ اولو العلم تھے جو اس کی ذات پر گواہ بنے ہوئے تھے. یہ فیضان قدرت تھا, یہ انعام قدرت تھا. قدرت کا بھی تو انعام ہے نا, وہ انعام قدرت تھا جو اس گھرانے کو مل رہا تھا. دنیا نے حسد کیا اور حسد کرتے کرتے ایک مرتبہ 60 ہجری آئی, اور 60 ہجری کا آنا تھا کہ حسین ابن علی کو تعارف میں کہنا پڑا. مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انی انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہنا پڑا؟ کیا آپ کو ایسا لگا کہ میں نے حدیث کسا کے کچھ ٹکڑے پڑھ دیے؟ نہیں, یہ تعارف ہے. روز اول جو تعارف تھا وہ روز آخر بھی وہی تعارف ہے کہ دیکھو یاد رکھو میں کون ہوں. میں اہل بیت نبوہ ہوں, میں رسالت کا معدن ہوں, خزانہ ہوں. میں وہ ہوں کہ جہاں ملائکہ شب و روز نازل ہوتے رہے ہیں. محل نزول ملائکہ, محل نزول ملائکہ. اور کس سے مجھے جوڑ رہے ہو؟ یزید سے. وَهُوَ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمَرِ. فاسق وہ جو شراب پیتا ہو, شراب کے نشے میں مست رہتا ہو. معلن بالفسق, حسین ابن علی نے کہا تھا, جو اپنے فسق و فجور پر معلن ہے. حسین معلن بالحق ہے, معلن بالفسق جو آمادہ ہے, علل اعلان ہے, ارتکاب جرم کر رہا ہے, ظاہر بظاہر کر رہا ہے. اور پھر وہ کون ہے؟ قاتل النفس المحرمہ. وہ نفسوں کا قاتل ہے, نفوس کو قتل کر رہا ہے, جن کا قتل حرام ہے, بے گناہ کو مار رہا ہے. تم اس کے متعلق کہتے ہو, تم کہتے ہو یاد رکھو مثلی لا یبایع مثلہ. یہ جملہ یاد رکھیے, قیامت تک کے لیے جملہ ہے یہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ حسین کا جملہ ہے. یہ بہت کم پڑھتے ہیں ہمارے پاس, نہیں معلوم کیوں. مثلی, مجھ جیسا, کیا احتیاط ہے حسین ابن علی. اللہ اکبر. دنیا حسین اور یزید, حسین اور یزید, حسین اور یزید, وہاں اس میں بھی احتیاط کو رکھا ہے حسین ابن علی نے. مثلی, مجھ جیسا, اس جیسے کی.
یعنی قیامت تک کے لیے دستور عمل دے دیا، دستور حیات دے دیا، آتے رہیں گے حسینی، ایسوں کی بیعت کبھی نہیں کریں گے. یہ ہے، اس کو یاد رکھیے. اور پھر یہ کافی نہ تھا تو ایک مرتبہ مروان ابن حکم نے کہا کہ میں صلح دیتا ہوں آپ کو. کہا کیسی صلح؟ حسین کو کسی صلح کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو کسی صورت تمنا نہیں ہے کہ کوئی اسے مشورہ دے. بہرحال تو نے اب کہا ہی ہے تو کہہ دے، تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بے بیع یزید ابن معاویہ آپ اس کی بیعت کریں. کس لیے؟ اس لیے کہ ذالکا خیر لکا فی دینکا و دنیا کا، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے دین کے لیے بھی اور آپ کی دنیا کے لیے. یہ شاید یہاں سے انسپریشن مجھے ملی ہے اپنے عنوان کی. مروان ابن حکم نے کہا آپ اس کی بیعت کریں، نام نہیں لیتا، فلاں ابن فلاں کی آپ بیعت کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ایسے بہتر ہوگا کہ آپ کے دین میں بھی بہتر ہوگا، آپ کی دنیا میں بھی بہتر ہوگا. آپ بولے لفظ کیا ہے؟ فقال حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جسے دین کہہ رہا ہے نا، اور تو جسے دنیا کہہ رہا ہے اور میرے لیے خیر سمجھ رہا ہے، سن لے سن لے. نہیں، اللہ ہی کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب ہماری بازگشت ہے، اسی کی جانب ہم لوٹائے جانے والے ہیں. بے اختیار کہا والسلام علی الاسلام. ایسے اسلام کو خدا حافظ. اگر تو سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے دنیا، تو پھر خدا ہی حافظ، خدا ہی حافظ ہے. بے اختیار کہا قد سمعت جدی رسول اللہ، میں نے اپنے جد کو سنا ہے کہتے ہوئے الخلافت محرمت ابی سفیان علی ابی سفیان. میں نے جد کو سنا ہے کہتے تھے حرام ہے خلافت آل ابو سفیان پر. نہ ابو سفیان کی خلافت، نہ اولاد ابو سفیان کی خلافت، حرام ہے. میں حرام کی پیروی نہیں کرتا، میں حرام کی پرستش نہیں کرتا، میں حرام کے پیچھے نہیں جاتا. یہ پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے خطبات میں، مکتوبات میں، ملفوظات میں موجود ہے، محفوظ ہے. کبھی نکال کے دیکھیے اور موقف حسینی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. موقف کیا ہے؟ رونا بکا اگر فکر کے ساتھ ہو جائے تو وجب لہ الجنہ، صادق ہے. اگر فکر کے ساتھ کچھ آنسو آپ کے رخسار پہ آ گئے تو وہ تو وعدہ ہے، وہ تو وعدہ ہے نا، جنت ہے، جنت ہے. اسی کے لیے تو ریان ابن شبیب سے کہا تھا کہ دیکھ اگر تیرے آنسو تیرے رخسار پہ آ گئے تو بس کافی ہے ریان، کافی ہے، تجھے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس اسی ہم توجہ خاص کا مرکز بننے کے لیے آئے ہیں کہ معصوم کی توجہ ہم تک ہو جائے. اور معصوم ایسا معصوم کہ کربلا سے چلتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ اپنی بہن کو پورے اسباب سفر، انتظام سفر کا باقاعدگی سے ایک ایسا ذمہ دار بنایا کہ جس کے نتیجے میں اب کوئی آتا حسین کے پاس کہ مولا ہم بھی چلیں، تو کہا زینب سے پوچھو. 5 دقیقے لوں گا، تقریر ختم کر دوں. میں شرمندہ ہوں، خدمت نہیں کر سکا، مگر دیکھیے میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں شہزادی کا تذکرہ آج کروں گا. کوئی آتا تو بے اختیار کہتے جاؤ زینب سے رجوع کرو، زینب سے پوچھو، بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو،
کوئی بھی ہو جاؤ زینب سے. قافلہ سالار ہے تقریباً, معاملہ سنج ہے زینب, معاملہ فہم ہے زینب. اب زینب جس کو چاہے لے اور زینب جس کو چاہے روک دے, یہ ہے مقام زینب. مقام زینب. قافلہ تیار ہو کے جو کربلا پہنچا ہے نا, وہ زینب کی فکر کا نتیجہ ہے. زینب کی فکر کا نتیجہ, کس کو رکھا جائے کس کو روکا جائے. تو اب کیا ہو, ایسے کو کس احترام سے, کس احترام سے حسین ابن علی یاد کرتے ہوں گے. تاریخ گواہ ہے, مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اب جب مدینے سے رخصت ہونے لگے تو بیت الشرف کے سامنے ایک آہنی کرسی کو رکھ دیا گیا. حسین ابن علی اس پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سواریاں آتی, سوار ہونے والے سوار ہوتے. پہلے سواریوں پہ مال و اسباب کو سوار کیا گیا, باندھا گیا. پھر کچھ سواری آئیں جس میں پانی کے مشکیزوں کو باندھا گیا. پھر کچھ سواریاں آئیں کہ جس میں آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ خانوادہ رسول کی بیویاں سوار ہونے لگیں. ایک منزل آئی, ایک بیوی نکلی, علی اکبر نے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون بیوی ہے جو سوار ہونے جا رہی ہے؟ بے اختیار کہا یہ ام لیلہ ہے, مادر علی اکبر ہے, سوار ہو رہی ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی, ایک سواری آئی, سوار ہونے والی ہستی کا ہاتھ قاسم نے تھاما ہوا تھا. سواری سوار ہوئی. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون بیوی تھی؟ کہا یہ مادر قاسم ہے, زوجہ حسن ہے, یہ ام فروا ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ ایک بیوی کو سوار کیا ہے حضرت ابو الفضل نے. پوچھا کون ہے؟ کہا ام کلثوم ہے, زہرا کی چھوٹی بیٹی ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ بیت الشرف کا پردہ الٹا. علی اکبر نے آ کے باپ کے کان میں کچھ کہا. عباس گھبرا کے کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے. بیویوں کی قطاریں تھی جو دو طرف کنیزوں نے کھینچ رکھی تھی. پردے کو الٹا, حسین داخل ہوئے بیت الشرف میں. اب جو واپس آئے تو 60 کنیزوں کے حلقے میں ایک بی بی آہستہ آہستہ قدم جما کے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا بی بی کا بازو حسین نے تھاما ہوا تھا. عباس آگے آگے جا رہے تھے, علی اکبر پیچھے پیچھے تھے. ناکے کے نزدیک بی بی آئی. ایک مرتبہ عباس نے زانو کو کم کیا, زینب کے پیر کو رکھا. علی اکبر نے محمل کے پردے کو الٹا, حسین نے بازو کو تھاما. زینب ناکے پہ سوار ہوئی. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ثانیہ زہرا ہے, فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی ہے, علی کی بیٹی ہے. ہائے یہ سواری زینب کی ہے. مگر یہی زینب تھی کہ جب ایک مرتبہ 11ویں کا دن آیا, ناکے پہ سوار ہوتے ہوئے فرات کی طرف دیکھ کے کہا آؤ عباس آؤ. حسین